اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ختم کے مرحلے پر جب آئے تو پھر اس کے فوراً بعد شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر قرار پائی۔ عید کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عبادتوں اور ماہ رمضان کی سلسلے میں اطاعت اور زحمتوں کا نتیجہ اور پھل ایک مرد مومن کے لیے، بندے خدا کے لیے عید کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کی اطاعت و عبادت کے نتیجے میں وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو پھر جس طریقے سے دنیا میں آیا تھا اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے اسے اس دن کو عید قرار دیا گیا ہے، یعنی پلٹنا۔ ایک معنی یہی بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اپنی اصل کی طرف پلٹتا ہے، اور اسی لیے مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے روزے اور جس کی عبادتیں قبول ہوں اس کے لیے یہ عید کا دن ہے، اور کل یوم لا یصلی فہو عید، یہ بھی ایک معیار کے طور پر جس دن بھی معصیت خدا نہ ہو وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، یعنی جب گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں وہ عید کا دن ہے۔ یقیناً عظیم تاریخ ہے تمام مومنین کے لیے، باعث مسرت تاریخ ہے، اور لہذا اس موقع پر ابتداءً میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام اہل ولا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عید سعید فطر کے حوالے سے، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ بیان ہوں گی، اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ پہلی شوال عالم اسلام کے لیے بھی عید کا دن ہے، اور عالم تشیع اور مومنین کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ خدایا اس دن کو تو نے مومنین کے لیے عید اور خوشی کا دن قرار دیا ہے، سرور کا لفظ آیا ہے، یعنی امام سجاد کی اس روایت کے مطابق مومنین کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، مومنین کے لیے یہ عید کا دن ہے، مومنین کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سی روایات ہیں، مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق جو نماز عید میں قنوت پڑھا جاتا ہے، اس میں یہی جملہ امام نے بھی فرمایا ہے کہ خدایا اس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، یعنی خود امام ششم امام صادق علیہ السلام کی بھی یہ روایت اور یہ دعائے قنوت اس بات کی گواہ ہے، پیغام ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم خدا کا شکر ہے مومن بھی ہیں، لہذا یہ عید اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں عید ہے، لہذا ہمارے لیے بھی عید ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا تعلیمات اہل بیت کو دیکھتا ہے، معصومین کا چاہنے والا معصومین کے عمل کو بنیاد بناتا ہے، معصومین کی نگاہ میں یہ عید تھی، لہذا ہر معصوم کے چاہنے والے کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اور چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے کی پہچان اہل بیت کی خوشی کو خوشی سمجھتا ہے، اہل بیت کے غم کو غم سمجھتا ہے۔ اہل بیت یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یعنی معصوم کی حدیث ہے کہ ہمارے مومن کی پہچان وہ اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ جو تاریخیں اہل بیت کے لیے غم کی تاریخ ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے غم کی تاریخ ہیں، جو تاریخیں اہل بیت کے لیے خوشی کی تاریخ ہیں، جس کو اہل بیت نے خوشی کی تاریخ بتایا ہے وہ ہمارے لیے خوشی کی تاریخ ہے۔ لہذا عید کی اولاً خوشی کی تاریخ ہے، معصومین کی کثرت سے روایات کے مطابق اور ان کی سیرت کے مطابق، یہ غم کی تاریخ ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسا بعض جگہوں پر تصور ہے کہ خوشی کا مطلب بالکل دین سے باہر ہو جانا، نہیں، خوشی کا مطلب جیسا کہ خود مولا کائنات، عید کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی ساری چیزوں کو بھول جائے، نہیں، خوشی کا مطلب ہے اللہ کا خیال، اللہ کی طرف توجہ، معصومین کا خیال، یہ معنی ہے خوشی کے۔ لہذا خوشی کی تاریخ ہے، اس خوشی کی تاریخ پر میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ دوسرا، شب عید کے حوالے سے چند باتیں، مفاتیح الجنان کے حوالے سے شیخ عباس قمی نے جیسا کہ نقل کیا ہے کہ شب عید کے لیے کہا ہے کہ انتہائی بابرکت راتوں میں سے ہے، اس کی عظیم یعنی عظیم رات ہے، اور اس کے لیے
رات میں عبادت کر کے جاگنے کی تاکید ہے، یعنی شب بیداری جس کو ہم کہتے ہیں کہ شب بیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے جگنا، عبادت کے لیے جگنا، یہ شب بیداری کہلاتا ہے، اور اسے یہ فضیلت ہے اسلام میں۔ تو شب عید بھی فضیلت کی رات ہے اس عنوان سے کہ پوری رات دعاؤں میں گزارے، اطاعت اور عبادت میں گزارے، اور اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ یہ رات شب قدر سے کم نہیں ہے بعض روایات کے مطابق۔ اس میں چند اعمال ہیں۔ سب سے پہلا غسل ہے، جسے غروب آفتاب کے وقت ہونا چاہیے، یعنی مستحب ہے، اس کے آداب میں سے ہے کہ غسل کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ وہی ہے کہ جتنے بھی غسل ہیں سب کا طریقہ ایک ہوتا ہے، صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا غسل شب عید فطر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہوگی، اور پھر نیت کے بعد سر و گردن کو دھونا ہے، پانی ڈالنا ہے، پھر داہنے حصے یعنی رائٹ سائڈ کا آدھا حصہ پورا اور پھر لیفٹ سائڈ کا آدھا حصہ پورا، یہ اس طریقے سے غسل ہوتا ہے، یعنی پہلے نیت، سر و گردن کا دھونا داہنی طرف اور بائیں طرف، اور پانی پہنچانا شرط ہے، بقیہ چیزیں شرط نہیں ہیں۔ تیسری چیز، دوسرا عمل جو اس میں ہے شب عید فطر میں، نماز ہے، دعا ہے، استغفار کے ساتھ شب بیداری کرے اور رات مسجد میں گزارے، یہ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر نماز مغرب و عشاء، نماز صبح، نماز عید کے بعد یہ تکبیرات پڑھے، مستحب ہے۔ اس میں اللہ اکبر، خدا بزرگ ہے، خدا برتر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ ہی بزرگ ہے، اللہ ہی برتر ہے، اللہ اکبر، اللہ بزرگ ہے، وللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، الحمدللہ علی ما ہدانا، حمد خدا ہے جو اس نے ہمیں ہدایت دی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا، اور اس کا شکر ہے جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ جملات ہیں، یہ تکبیرات ہیں، اس کی تکرار کرے۔ نماز مغرب اور نافلہ مغرب کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے پھر یہ دعا پڑھے۔ ایک اور دعا ہے، یا ذا المن والطول، یا ذا الجود، یا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وناصرہ صلی علی محمد وآل محمد واغفر لکل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین۔ یہ ایک دعا ہے، مختصر دعا ہے، ہم مفاتح الجنان میں شب پہلی ماہ شوال کے اعمال میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہے، پھر جو حاجت طلب کرے انشاءاللہ اللہ اس کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اسی طریقے سے ہے اس روایت میں نماز مغرب کے بعد سجدے میں جائے اور یہ کہے، یا ذا الحول، یا ذا الطول، یا مصطفیٰ، یا محمد وناصرہ صلی علی محمد وآل محمد واغفر لکل ذنب اذنبتہ ونسیتہ انا ہوا عندک فی کتاب مبین۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہے۔ اسی شب کے اعمال میں ایک اہم عمل ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، تاکید ہے اس کی، یہ بھی مخصوص زیارت ہے، اور 10 مرتبہ یہ دعا یا دائم الفضل، یہ دعا پڑھے۔ اور نماز ہے، بعض طریقے اس کے ہیں مختلف، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک دعا بھی ہے شب عید فطر میں نقل ہوئی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ، یہ بھی 2-3 صفحے کی دعا ہے۔ اس کے لیے تاکید ہے کہ اگر انسان پڑھ سکتا ہو پڑھے۔ ایک اور 14 رکعت نماز ہے، ہم مفاتیح الجنان وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے کہ شیخ نے مصباح میں فرمایا کہ آخر شب میں غسل کر کے اپنی نماز کی جگہ طلوع فجر تک بیٹھا رہے۔ اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ یہ شب عید کے اعمال تھے اور اس کے آداب تھے اور اس کے فضائل تھے۔ اسی طریقے سے روز عید کے لیے بھی آداب اور اعمال بیان کر دیں۔ اس کے بعد چند باتیں اختصار کے ساتھ کہ نماز صبح اور نماز عید کے بعد انہی تکبیرات کو پڑھے جو بیان کی تھیں، کہ جن کا ثواب، جن کا شب میں نماز فریضہ کے بعد ذکر ہو چکا ہے، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی۔ اور پھر اللہم انی توجہت الیک بمحمد امام، یہ دعا پڑھے جو اس میں ذکر زکوٰۃ ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہے کہ زکوٰۃ فطرہ نکالے، ہر شخص کی طرف سے نیت کرے، اور یہ بھی یہ واجب مؤکد ہے، یعنی واجب ہے، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ روزے کی قبولیت کی شرط ہے زکوٰۃ فطرہ، اور اگلے سال تک کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور خداوند عالم نے اس کا ذکر نماز سے پہلے کیا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی وہ کامیاب ہوا جس نے زکوٰۃ نکالی اور اللہ کو یاد کیا، یعنی نماز۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں، ہر مسلمان کے اوپر، ہر مومن کے اوپر، ہر اس انسان کے اوپر جو اپنا خرچ چلا رہا ہو کسی بھی طریقے سے ہو، فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی اس کے گویا نان خور ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس کو کھلا رہا ہے، یعنی جن کے کھانے پینے کے ذمہ دار وہ ہے، ان سب کا اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے۔
اس میں عمر کی قید نہیں ہے، ایک دن کا بچہ ہو اس کا بھی فطرہ واجب ہے، اس میں دین و مذہب کی قید بھی نہیں ہے، جتنے بھی ہمارے اختیار میں ہیں، جتنے بھی افراد ہیں جن کے کھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان سب کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اور فطرے کا گویا یہ بھی ہے کہ 3 کلو اناج جو معمولاً آدمی کھاتا ہے، گیہوں ہے یا چاول ہے، جو ہے، کشمش وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں معمولاً جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً یہاں کے حساب سے گیہوں یا آٹے کی قیمت نکالی جا سکتی ہے، جو عام بازار میں قیمت ہو، جس تک ہر ایک کی رسائی ہو، اس قیمت کے حساب سے 3 کلو فی آدمی، یعنی 3 کلو اناج دے یا اس کی قیمت دے، 3 کلو اناج دے یا اس کی قیمت دے، جتنے بھی افراد ہیں ہر فرد کی طرف سے یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ اور اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اس کا وقت نماز اذان مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی نماز مغرب کے بعد سے اس کا وقت رہتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نماز عید پڑھنے تک ہے۔ بہتر ہے کہ ابتدا میں انسان نکال دے، شب عید ہی بہتر ہے کہ فطرہ نکال دے۔ اور اس میں یہ بھی توجہ دینا چاہیے کہ فطرہ نکالنے کے بعد کوشش کریں کہ مستحق تک پہنچ جائے، ضرورت مند تک پہنچ جائے، یعنی رکھا نہ رہے۔ اس میں ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فطرے کا ایک سبب یہ ہے تاکہ دوسرے افراد بھی عید میں شریک ہو سکیں۔ اب ظاہر سی بات وقت پہ پہنچ جائے گا تو ان کے لیے خوشی کے اسباب فراہم ہو سکتے ہیں، لہذا یہ بھی ایک واجبات میں سے ہے، لازم ہے، ضروری ہے، جس کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے عید کے دن کا، اس طلوع فجر کے بعد نماز عید تک، جیسا کہ فرمایا اور اسی روایت میں ہے کہ غسل چھت کے نیچے کرے اور پہلے یہ کہے، یعنی جیسا کہ شب میں غسل تھا اسی طریقے سے دن میں بھی غسل ہے، اور اس سے پہلے ایک دعا ہے، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر حتیٰ غسل ختم ہونے کے بعد بھی ایک دعا ہے، اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہر دینی اللہم اذہب عنی الدنس۔ ان دونوں دعاؤں کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا میرا تجھ پر ایمان ہے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ جو غسل کے بعد کی دعا تھی اس کا ترجمہ خدایا اس غسل کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، میرے دین کو پاکیزہ بنا دے، اور مجھ سے ہر طرح کی کثافت کو دور فرما دے، یہ دعا تھی۔ یہاں بھی اعمال میں انہوں نے جو لفظ لکھا ہے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے، اور مکے کے علاوہ نماز کے لیے صحرا میں نکل جائے، یعنی مکے میں صرف صحرا میں نہیں ہے، مکے کے علاوہ نماز کے لیے صحرا میں نکل جائے اور زیر آسمان نماز ادا کرے، یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک عید کے دن کے اعمال میں سے نماز عید بھی ہے، یعنی جس طریقے سے دیگر اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں بھی عرض کر دوں کہ نماز عیدین، عید فطر اور عید قربان واجبی نمازوں میں سے ہے، یعنی جس طریقے سے پنجگانہ نمازیں واجب ہیں اسی طریقے سے نماز عیدین بھی واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں شرط ہے نماز عیدین کے لیے کہ خود معصوم پڑھائے یا معصوم کسی سے پڑھانے کے لیے کہے، یعنی معین کرے امام۔ اب غیبت کے زمانے میں امام موجود نہیں ہے، امام معصوم نہیں ہے، امام کی غیبت کا زمانہ ہے، ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا غیبت کے زمانے میں یہ نماز واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور چونکہ واجبی کے احکام الگ ہیں، شرائط الگ ہیں، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرے پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ نہیں ہے، چونکہ غیبت کے زمانے میں واجب نہیں ہے۔ اور پھر یہ نماز چونکہ غیبت کے زمانے میں ہے، جماعت سے بھی ہو سکتی ہے، فرادہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور پھر ہے کہ نماز عید سے پہلے اول وقت میں کچھ افطار کرے، اور بہتر یہ ہے کہ فرمایا شیرین سے ہو، مٹھائی سے ہو، یہ بھی بہتر ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر شیخ مفید نے فرمایا ہے کہ آج کے دن مختصر خاک تربت سید الشہداء استعمال کرنا بھی مباح ہے، البتہ اس کے استعمال کے خاص شرائط ہیں، خاص طریقہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک عمل ہے جب نماز عید کے لیے تیار ہو جائے تو طلوع آفتاب کے بعد گھر سے نکلے اور ان دعاؤں کو پڑھے جن کو سید نے اقبال میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک ابو حمزہ کی دعا ہے جس کی روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے کہ فرمایا اس عید فطر، عید قربان اور جمعے میں نماز کے لیے جانے لگو تو یہ دعا پڑھو، تقریباً ایک صفحے کے نزدیک دعا ہے، اللہم من تحیا فی ھذا الیوم او تعبا او اعد واستعد لوفادۃ الی مخلوق، یہ ایک دعا ہے، ہم مفاتح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز عید ادا کرے 2 رکعت ہے، اور اس کا طریقہ بہرحال معلوم ہے کہ سورہ حمد و قرات کے بعد، یعنی ایک سورہ حمد پڑھے اس کے بعد دوسرا سورہ، اور اس میں بھی ہے کہ کون سا سورہ پڑھے، مستحب ہے، البتہ واجب نہیں ہے۔
5 تکبیر کہے اور ہر تکبیر کے بعد قنوت میں یہ دعا پڑھے جو اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود، جو نماز عید کے قنوت میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین اللہم انی اسألک خیر ما سألک عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک الصالحون۔ البتہ بعض روایات میں مخلصون بھی ہے۔ اس کا ترجمہ میں صرف عرض کر دوں اور مکمل کروں، اے صاحب کبریا اور عظمت، اے صاحب جود و جبروت، اے صاحب عفو و رحمت، اے صاحب تقوی و مغفرت، میں تجھ سے اس دن کے حق سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے روز عید بنایا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہے، وسائل میں ہے کہ جعلتہ للمسلمین عیدا، تو نے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شرف و کرامت کے مقام کا سبب بنایا ہے۔ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہم کو اس نیکی میں داخل کر دے جس میں محمد وآل محمد کو داخل کیا ہے، اور ہر اس برائی سے نکال دے جس سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ السلام کو جن سے دور رکھا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کے بارے میں جس کا صالحین کے نے تجھ سے سوال کیا، اور پناہ مانگتا ہوں ان برائیوں سے جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی۔ یہ دعائے قنوت تھی، اس میں بھی ہے۔ اس کے بعد چھٹی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا، اور پھر جو خاص طریقہ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں بعض دعائیں ہیں، صحیفہ کاملہ میں بھی عید کی ایک دعا ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اگر وہ پڑھ سکے 46ویں دعا ہے۔ زیارت امام حسین مخصوص زیارت ہے عید کے دن کی، وہ اگر انسان پڑھے بہتر ہے۔ اس کے بعد دعائے ندبہ ہے، عید کے دن جمعے کے دن دعائے ندبہ ہے، اور عیدین میں دعائے ندبہ پڑھے، اور جب دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو سجدے میں ایک دعا ہے۔ اس طریقے کی بعض دعائیں سجدے میں جا کر تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو عید کی عظمتوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور واقعی معنی میں عید کو سمجھنے اور عید جس انداز سے معصومین نے بیان فرمایا ہے اس انداز سے عید کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم یہ دعا کریں اس وقت مل کر خداوند عالم کی بارگاہ میں، چونکہ عید کا دن قرار دیا ہے، لہٰذا دنیا میں تمام مسلمانوں کو ہر طریقے کے ظلم اور ستم اور ہر طریقے کے نقصانات سے خداوند عالم محفوظ فرمائے، اور خصوصیت سے دعا کریں کہ دنیا میں امن و امان قائم فرمائے، دنیا سے ہر طریقے کے ظلم، ہر طریقے کے برائی، ہر طریقے کی ناانصافی کا خداوند عالم خاتمہ فرمائے۔ خصوصیت سے ہم دعا کریں اس خوشی کے موقع پر، اس مسرت کے موقع پر خداوند عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ واقعی خوشی اسی وقت ہے کہ جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہو۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ایک دوسرے کا ہم خیال کریں، مدد کریں، فکر کریں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق کوشش کریں کہ ہماری عید واقعی عید اس معنی میں ہو کہ ہم ہر گناہوں سے اپنے کو بچا لے جائیں۔ عید کا دن گناہوں سے بچانے کا دن ہے، گناہوں میں ملوث ہونے کا دن نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کی نگاہ میں عید منانے والے ہوں یعنی گناہوں سے پاک ہوں، یعنی عبادت اطاعت اللہ والے بنے۔ انسان کے لیے واقعی عید اور خوشی اس وقت ہے کہ جب اہل بیت کا واقعی چاہنے والا بن جائے اور اللہ والا بن جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ ہم دعا کریں خداوند عالم ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، تمام حاضرین تمام ناظرین کی تمام دلی حاجات کو خداوند عالم قبول فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عید کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، دعا کریں خداوند عالم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بہت سے افراد مریض ہیں، بیمار ہیں، اس اہم موقع پر اہل بیت کے واسطے سے، قرآن کے واسطے سے دعا کریں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان سب کو بہترین روزگار عطا فرمائے، دنیا میں امن و امان قائم فرمائے۔ جو لوگ انسانیت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اگر لائق ہدایت ہیں اللہ ایسے افراد کی ہدایت فرمائے، اگر لائق ہدایت نہیں ہیں تو ایسے تمام ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔
دعا کریں کہ انشاءاللہ خداوند عالم اس دن ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم جب خوشی منا رہے ہوں تو ہمارا آخر امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔